اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج میں آپ کی خدمت میں یا بدو ہو، یہ ایک اسم اعظم ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ توریت میں یہ اسم اعظم تھا۔ بہت سے علماء کرام نے اس کو کہا کہ یہ اسم اعظم نہیں ہے، لیکن بہت سے ہمارے علماء کرام نے، اہل سنت نے اس کو کہا کہ یہ اسم اعظم ہے۔ اور اگر اس کو ریسرچ کیا جائے، میں نے کتابوں میں پڑھا اور دوسری جگہ بھی دیکھا ہے، اور پہلے ہی میں نے اس پہ ویڈیو کبھی پچھلے سال بنائی تھی، تو اس کو بھی میں نے ریسرچ کرنے کے بعد اس کی ویڈیو بنائی تھی۔ اب تھوڑی سی اور ریسرچ میں اضافہ ہو گیا ہے، تو اس کا جو ہے، اس کو ہمارے علماء کرام نے دارالعلوم میں، دارالعلوم کے علماء کرام نے اس کی اجازت دی ہے۔ اسی طرح ہمارے اپنا احمد رضا بریلوی نے اپنی کتاب میں اس کی اجازت دی ہے۔ بہت سے علماء کرام نے اس کو منع کیا گیا۔ اشرف علی تھانوی صاحب نے اس کو کہا کہ نہیں، یہ اسم اعظم نہیں ہے، لیکن احمد رضا بریلوی صاحب نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے، اور یہ توریت میں اسم اعظم تھا۔ اور بہت سے قابل احترام لوگوں نے اس کو اسم اعظم بھی کہا ہے، لیکن اس کے چلہ جو ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں، کسی اور چیز کا نام لیا جاتا ہے، لیکن بدوؤں کے بارے میں اختلاف ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں، اور میں نے جو اپنی تحقیق کی ہے، میں نے جو اپنے طور پہ دیکھا ہے، یہ اسم اعظم ہے جو عمرانی زبان میں، مطلب توریت میں تھا یہ، اور یہ عمرانی زبان میں لکھا گیا تھا، اور اس کی طاقت بہت ہے، بدو ہو کی طاقت بہت ہے۔ اور اس کو علماء کرام نے اور بہت سے لوگوں نے اس کے عمل پیش کیے ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ کے دوسرے کلام کو بھی، اپنے دوسرے ناموں کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ مقناطیسی عمل ہے۔ اگر آپ کو کوئی دوست آپ سے ناراض ہو چکا ہے، آپ کے بہن بھائی آپ سے ناراض ہو چکے ہیں، یا دفتر میں آپ کا کوئی افسر ہے، وہ آپ کو پسند نہیں کرتا اور آپ چاہتے ہیں کہ میری وہ اچھے اس میں رکھے مجھے اپنے اور میری ترقی ہو، تو یہ آپ عمل کر سکتے ہیں۔ اور اگر چاہتے ہیں، دکاندار ہیں آپ، دکانداری میں چاہتے ہیں کہ میری دکان پہ زیادہ رونق ہو، لوگ مجھے لائک کریں، تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ محلے میں مشہور ہونا چاہتے ہیں، تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس عمل کرنے سے یہ ہوگا کہ جو لوگوں کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی، والدین کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی، رشتہ داروں کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی۔ اگر میاں بیوی میں اختلاف ہے، تو وہ بھی اس عمل کو کریں گے تو ان کے دل میں بھی محبت پیدا ہوگی۔ مطلب کہ اس کے کرنے سے یہ ہے کہ آپ ہر چیز میں آپ کو امان ملے گی۔ اور پھر علماء کرام نے اس کو کہا ہے کہ اس کو پڑھنے سے آپ کو اپنے پریشانیاں بھی دور ہوں گی، آپ کا اخلاق بھی صحیح ہو جائے گا، لوگ آپ کا احترام بھی کریں گے، لوگ آپ کی عزت بھی کریں گے، اور آپ کے کاروبار میں اضافہ ہوگا، آپ کی آمدن میں اضافہ ہوگا، آپ کی پریشانی دور ہوگی۔ اللہ کے نام لینے سے، اللہ کہنے سے آپ کی بیماری بھی دور ہوگی۔ تو اس طرح کے یہ ملے جلے علماء کرام نے اس کے بارے میں دیے ہیں، اور بہت تفصیلاً دیے ہیں۔ اور یہ اتنا زبردست عمل ہے، اس لیے کہ اسے مقناطیسی قوت کہا جا سکتا ہے، کہ یہ اس کو ایک طلسم ہے اگر دیکھا جائے نا، تو اس کو یہ ہے کہ اس کو چلہ تو نہیں ہم کہہ سکتے، لیکن اس کو پڑھنا اپنے 40 دن ہے، 40 دن پڑھیں گے تو اس کے اندر اور اثرات پیدا ہوں گے۔ یہ اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم پڑھنے کے لیے قرآن میں بھی ذکر ہے، حدیثوں میں بھی ذکر ہے، اور اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ مجھ کو میرے اسم اعظم سے پکارو، میرے ناموں سے مجھے پکارو، میں آپ لوگوں کی فریاد سنوں گا۔ اس کے لیے کہ آپ کسی پریشانی میں ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، میں نے تفصیل تو آپ کو بیان کر دی ہے، عمل آپ کو بیان کرتا ہوں، اس کو صدق دل سے بیان کرنا۔ دوسرے میں آپ سے تھوڑی سی ریکویسٹ یہ کروں گا کہ اگر آپ جذباتی ہیں، غصے میں آتے ہیں، تو آپ تھوڑا سا کنٹرول کریں۔ اگر آپ منہ سے گالی نکالتے ہیں، تو آپ جب اللہ کے نام کو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اسی منہ سے آپ گالیاں نہ نکالیں، اس کے اثرات گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی ہمارے اثرات ہی نہیں ہوتے، ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ ہم کس طرح اپنے منہ کی زبانوں سے کیا کیا کہتے ہیں، کس طرح گالیاں دکھاتے ہیں، کس طرح ہم اپنے منہ سے بکواس کرتے ہیں، کس طرح ہم اپنے منہ سے دوسروں کی توہین کرتے ہیں۔
تو اس منہ سے جس سے آپ نے اللہ کے کلام کا ذکر کرنا ہے، اللہ کا کلام پڑھنا ہے، اس کے اندر آپ عاجزی لے کر آئے، پیار لے کر آئے، خلوص لے کر آئے، پھر اللہ کو پکاریں۔ اللہ کو پکاریں گے تو آپ کی ہر مشکل دور ہوگی۔ اللہ کو پکاریں گے تو اللہ آپ کو جھولیاں بھر کے دے گا، اور دیتا ہے، کیونکہ ایسے ایسے چلے ہیں جس کو میں چلے کہہ رہے، ایسے ایسے وظیفے ہیں جو میں سالوں سے کر رہا ہوں، مجھے بھول گیا کہ 10 سال سے کر رہا ہوں یا 15 سال سے کر رہا ہوں۔ وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے اس کے کرنے سے فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے، ثواب بھی مجھے ہو رہا ہے اور اس کے فائدے بھی مجھے ملتے جا رہے ہیں۔ بہت سے ایسے رزق کم نہیں ہوتا، گھر میں پریشانی نہیں آتی، بہت سے وظیفے ہیں ایسے، لیکن اس کو آپ اپنا آگے بڑھا لیں، اس کو اپنے اللہ کے ذکر کو جتنا زیادہ کریں گے اتنا زیادہ تو آپ کو ثواب ہوگا، اور جتنا آپ کو ثواب ہوگا اللہ میں آپ سے خوش ہوگا۔ تو اس کے لیے آپ وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ آپ نے پڑھنا چند بار درود پاک پڑھ کے بسم اللہ کے بعد آپ نے پڑھنا یا اللہ یا بدو ہو یا ودود ہو، یا اللہ یا بدو ہو یا ودود ہو، بحق کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کو آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ یا اللہ یا بدو ہو یا ودود ہو، بحق کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور اس کے بعد چند بار پھر آپ درود پاک پڑھ دیں۔ درود پاک اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ وہ کلام، وہ دعا، وہ آپ کی دعا اوپر نہیں جاتی جب تک اس کے ساتھ درود پاک کو اضافہ نہ کیا جائے۔ یہ حدیثوں میں ہے کہ جب آپ کی دعا درمیان میں رہ جاتی ہے جب تک آپ درود پاک نہ پڑھیں۔ اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا، اور اس کے بعد جناب آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے یا اللہ یا بدو ہو یا ودود ہو، بحق کے اللہم صلی علی محمد، اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ خلوص سے دل سے دعا مانگے، ضرور ملتا ہے۔ یہ نہ کہیں کہ اللہ نے مجھے نہیں دیا، اللہ نے میری بیماری کو دور نہیں کیا۔ بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں، خوشحال بھی آپ ہوتا ہے، لیکن مانگنے کا خلوص شاید آپ کے پاس کم ہو، یا آپ اس کو مکمل نہیں پڑھتے ہوں گے، کچھ عرصہ پڑھا اس کے بعد چھوڑ دیا۔ آپ اس کو 40 دن پڑھیں، انشاءاللہ آپ دعا دیں گے، اللہ کا ذکر ہے، اس کا ثواب تو اپنی جگہ ملے گا، آپ کی ہر مشکلات بھی اس سے دور